سات آسمانوں سے بڑا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت 33 بار پڑھو۔ جو پڑھے گا وہ اور اس کے اولاد 80 سال تک ارب پتی بن جاتا ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کرے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت گھڑی میں آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، جو دلوں کی ویرانی کو آبادی میں بدل دیتا ہے، جو تقدیروں کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ آج 3 جنوری ہے، 13 رجب المرجب، سن 1447 ہجری۔ ایک بابرکت دن، ایک بابرکت مہینہ اور ایک بابرکت لمحہ۔ ناظرین کرام، ہم سب کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اولاد کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے اور کوئی اپنی محنت کے باوجود برکت نہ ہونے کا شکوہ دل میں لے بیٹھا ہے۔ ایسے میں یہ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، کس دروازے پر دستک دے؟ یقین مانے، یقین کرے، وہ دروازہ جس سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا، وہ اللہ رب الجلال کا دروازہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مختصر، سب سے مؤثر اور سب سے بابرکت راستہ قرآن کریم ہے۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی مختصر مگر عظیم صورت کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ سورت الکوثر ہے۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت ہے، مگر معنی کے اعتبار سے اتنی وسیع ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار بلائیاں عطا فرما دی ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ رب الجلال جب کوثر عطا کرے، یعنی بے انتہا، لامحدود، ختم نہ ہونے والی نعمتیں، تو پھر تنگی کہاں باقی رہتی ہے؟ پھر رزق کیسے رک سکتا ہے؟ پھر برکت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، بہن بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اہل دل، اولیاء اللہ اور بزرگوں نے اس صورت کو رزق، دولت، عزت، اولاد اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے خاص اہمیت دی ہے۔ آج میں آپ کو سورۃ الکوثر کا وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اگر اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ 80 سال آپ دولت کی تنگی کا نام تک نہیں سنیں گے۔ صرف آپ بلکہ آپ کے اولاد بھی اس کے اثرات دیکھیں گے۔ اب غور سے سنیے، وظیفہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، یہ اللہ کے کلام سے جڑنے کا عمل ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ روزانہ کسی بھی وقت، لیکن بہتر ہے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر 33 مرتبہ پڑھے، پھر 2 بار 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیے اور دل سے دعا کرے۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، دعا مانگتے وقت زبان سے نہیں، دل سے مانگیے۔ اللہ سے کہیے، اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اسی طرح مجھے بھی اپنے بے شمار نعمتوں میں سے حصہ عطا فرما۔ میرے رزق میں برکت دے، میرے گھر والوں میں سکون دے، میرے اولاد کو خوشحال بنا دے۔ یاد رکھیے، وظیفہ 1 دن، 2 دن یا چند دن کا نہیں، اسے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے، کم از کم 40 دن، اور اگر ممکن ہو تو پورا سال۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب بندہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے تو اللہ اس کی حالات سے جڑ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ اسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں جن کے بندے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وظیفہ آزمائش کے لیے نہیں، یقین کے لیے ہے۔ دل میں شک ہوگا تو فائدہ کم ہوگا، اور دل میں یقین ہوگا تو اللہ کی رحمت آپ کو ڈانپ لے گی۔ ناظرین کرام، یہ موقع بار بار نہیں ملتا،
رجب کا بابرکت مہینہ ہے، آج کا دن خاص ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ جو آج نیت کرے، جو آج سے عمل شروع کر دے، انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ کیا خبر کس کی زندگی بدل جائے، کس کا گھر آباد ہو جائے اور کس کی دعا آپ کے سبب قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائیے، ہمارے تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں سورۃ الکوثر کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔